زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ کتنے مقامات پر؟ 8 مقامات پر۔ اس کی تفصیل ذرا دیکھیں۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کا مال فقیروں کے لیے ہے۔ فقیر کون؟ جو کثیر العیال ہو، جو معذور ہو، جو بیمار ہو، جو پریشان حال ہو، کمانے کے باوجود بھی اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہوتا ہو کہ وہ اپنا خرچ چلا سکے، اور جو مجبور ہو کر در در جا کر کے مانگنے پر مجبور ہو جائے، تو ایسے آدمی کو فقیر کہا جاتا ہے۔ والمساکین، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کے مستحق مسکین لوگ ہیں۔ مسکین کون ہیں؟ ذرا بخاری کی ایک حدیث سے اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس در در جا جا کر کے مانگ کر سوال کرتا ہو، ولکن المسکین الذی، لیکن مسکین وہ ہے لا یجد غنی یغنیہ، جو جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کو بے نیاز کرے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو، اتنا پیسہ نہ ہو کہ اس کو مانگنے سے بے نیاز کر دے، اس کی ضرورتوں کو پوری کر دے۔ ولا یفتن لہ فیتصدق علیہ، اور اس کی ظاہری حالت بھی ایسی نہ ہو کہ لوگ اس کے اوپر صدقہ کریں۔ جیسے بہت سے سفید پوش حضرات ہیں جو اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم کرنے کے لیے لوگوں میں اپنی حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جانے کے وہ مستحق ہیں، لیکن وہ اپنی ظاہری ٹھاٹ بھاٹ، اپنی ظاہری شان و شوکت سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں مستحق نہیں ہوں، اپنی عزت کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال تلاش کر کے دیا جائے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال تلاش کر کے دیا جائے، ایسے مسکینوں کو۔ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ فَيْسَلُ النَّاسِ، اور وہ آدمی لوگوں سے گھر گھر جا کر کے مانگتا نہیں ہے، گھر گھر جا کر کے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا ہے۔ ایسے سفید پوش لوگ جو اپنی عزت بچانے کے لیے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے مستحق رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو بدرجہ اولا زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے۔ آئیے سردست اسی لسٹ میں ایک چیز کا اور ذکر کر دیا جائے، ایک گروہ کا، ایک جماعت کا اور ذکر کر دیا جائے۔ وہ علماء دین جو اللہ رب العالمین کے دین کو قائم کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، جو قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر اچھے اچھے پکوان، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، مرغ مسلم کھاتے ہیں، لیکن یہ طالبان علوم نبوت اور یہ دین کے شہسوار لوگ دن رات قرآن اور حدیث میں غرق رہتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں اور لوگوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتاتے ہیں اور اپنی زندگی کو اسلام کے لیے اور اپنی دین کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ ایسے لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اگرچہ ان کی ظاہری شکل و صورت سے، ان کی ظاہری شان و شوکت سے اور دیکھ کر کے ان کے کپڑوں سے یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لیکن میرے بھائیوں دوستوں ایسے لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ بہت سے علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے۔ علامہ نواب صدیق حسن خان حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پتے کی بات کہی ہے، اور رضوۃ الندیہ کے اندر ان کی کتاب عربی میں بہت جامع کتاب فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں وَمِن جُمْلَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الصَّرْفُ فِي الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ، فی سبیل اللہ میں وہ لوگ بھی آتے ہیں، وہ علماء بھی آتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے، یقومون بمصالح الدینیہ، جو دینی کاموں کا بیڑا اٹھائے بیٹھے ہیں۔ فإن لهم فی مال اللہ نصیبا، ان کے لیے اللہ کے مال میں ان کا حق ہے، اللہ کے مال میں زکوٰۃ میں ان کا حق ہے، سواء کانوا اغنیاء او فقراء۔ دیکھیے کیا فرمایا نواب صدیق حسن خان حسینی بخاری رحمۃ اللہ نے، کیا فرمایا؟ سواء کانوا اغنیاء، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو تب بھی ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے، اور فقراء یا فقیر ہو، مسکین ہو تب بھی ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے۔ بل الصرف فی هذه الجهة من اہم الامور، بلکہ کہتے ہیں کہ بلکہ اس راستے میں خرچ کرنا، یعنی علماء کے اوپر، علماء دینیا کے اوپر دین کا کام کرنے کے لیے، علماء کی کفالت کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا من اہم الامور، اہم کاموں میں سے ہے، اہم امور میں سے ہے، اسلام کے اہم کاموں میں سے ہے۔
वबिहिम तुहफ़ज़ु बइज़तुल इस्लामी, और उन्हीं के ज़रिए से इस्लाम की इज़्ज़त की बका है। इस्लाम की बका उन्हीं के हाथों में है। वो इस्लाम को, दीन को बाकी रखते हैं अपने तबलीग के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए। कुरान और हदीस को लोगों के सामने बयान करते हैं, हक़ और बातिल का फ़र्क ज़ाहिर करते हैं, लोगों के सामने अल्लाह और क़ाल रसूल की सदा बुलंद करते हैं। ऐसे लोग उलमा उलूम दीन नबूवत के ऊपर भी ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। कितने पते की बात कही है अल्लामा नवाब सिद्दीक़ हसन खां हुसैनी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि आज उलमा की जो हालत है आप देखिए क्या है, और हमारा नज़रिया उनके बारे में क्या है आप देखिए। आप उस पर गौर करिए मेरे भाई और दोस्तों, गौर करिए। तो ये दो मसरफ हो गया। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन, सदक़ात फ़कीरों के लिए है, मिस्कीनों के लिए है। वल आमिलीन अलैहा, तीसरे नंबर पर कौन लोग हैं? वल आमिलीन अलैहा, ज़कात वसूल करने वालों के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खिलाफत राशिदा के अंदर बैतुल माल का निज़ाम था। तमाम सदक़ात और तमाम ज़कात का माल एक जगह जमा होता था, वहीं से जितने मुस्तहिक़ीन थे उन तक पहुँचाया जाता था। तो उसमें से जो लोग ज़कात वसूल करने पर मामूल रहा करते थे, उनके बारे में अल्लाह ने कहा वल आमिलीन अलैहा, ज़कात का माल आमिलीन को दिया जा सकता है, जो ज़कात का माल वसूलते हैं। आज के एतबार से मुचन्निदीन जो चंदा करने जाते हैं, जो ज़कात का माल लेकर के आते हैं, मदरसों को देते हैं, ऐसे लोग भी ज़कात का माल खा सकते हैं। वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, चौथे नंबर पर वो नौ मुस्लिम जो नए नए मुसलमान हुए हैं, अभी इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हैं, उनकी दिलजुई के लिए, उनके ईमान को मजबूत करने के लिए, उनके इस्लाम को मजबूत करने के लिए ज़कात का माल दिया जा सकता है, ताकि वो दीन से फिर न जाए। वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाबी, छठवें नंबर पर व फिर रिक़ाबी, गर्दन आज़ाद कराने के लिए। गर्दन आज़ाद कराना क्या मतलब? अरब के अंदर ये रिवाज था कि गुलामों को आज़ाद कर देते थे, और उसका बहुत बड़ा सवाब था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका राय किया कि कोई गुलाम न रहे किसी का, इसलिए आपने उसको सवाब से जोड़ दिया कि जो गुलाम आज़ाद करेगा उसको इतना सवाब। तो गुलाम आज़ाद कराने के लिए, कोई किसी का गुलाम है उसको आज़ादी दिलाने के लिए अगर ज़कात का माल सर्फ किया जाए तो ये जायज़ है। आज के तराजू में गुलामों का रिवाज नहीं है, तो उसको कुछ उलमा ने इस बात का फतवा दिया है कि जो नौजवान गलत मुकदमों में फंसाए गए हैं, जेलों के अंदर कैद हैं, उनके मुकदमात को लड़ने के लिए, उनके ऊपर पैसे खर्च करने के लिए आप ज़कात का माल इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फिर रिकाब में दाखिल है। वह फिर रिकाब वल गारिमीन, ऐसे लोग जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, किसी ने कर्जा लिया अदा नहीं कर पाया, बोझ तले दब गया, ज़कात का माल आपके पास है, आप ऐसे लोगों को ज़कात के माल से उनकी इआनत करें, उनकी मदद करें और उनके कर्ज को अदा कर सकते हैं। ऐसा करना जायज़ है। वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाह व इब्न सबील, सातवें नंबर पर अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ता का मामला बहुत वसी है। दीन का जो भी काम है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा, उसकी खुशनुदी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशनुदी जिससे हासिल होती हो, ऐसे काम को फी सबीलिल्लाह कहते हैं। और फी सबीलिल्लाह में वो मदारिस भी दाखिल हैं जिसमें तालिबान उलूम नबूवत इल्म दीन हासिल करते हैं। ऐसे मदारिस में भी ज़कात का माल दिया जा सकता है और बदर्जा औला देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के जरिए से इस्लाम की बुनियाद कायम है और हमारा दीन उसी पर खड़ा हुआ है। और उलमा की अहमियत का अंदाज़ा आपको करना है तो आप हज़रत कतादा के कौल से अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत कतादा कहते हैं कि उलमा की मिसाल नमक के जैसी है। उलमा की मिसाल नमक के जैसी है। जैसे दाल में या खाने में नमक अगर ना मिलाया जाए तो खाना बेलज़्ज़त हो जाता है, उसी तरीके से समाज के अंदर, माशरे के अंदर अगर उलमा का तबका मौजूद ना हो तो लोग जाहिल हो जाएंगे और बेअमल हो जाएंगे। ये उलमा का तबका है मेरे भाई और दोस्तों, जो दीन की बातें बताता है, जो ये बतलाता है कि ये काम सही है, ये काम गलत
یہ کام حق ہے، یہ کام ناحق ہے، یہ کام جائز ہے اور یہ کام ناجائز ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، علماء کی قدر کریں، ان کی عزت کریں اور ہر طریقے سے ان کا تعاون اور ان کی مدد کریں۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ یہ زکوٰۃ کا سسٹم خلافت راشدہ کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جب صحیح طریقے سے زکوٰۃ کا مال دیا جاتا تھا، ان کے مستحقین تک پہنچایا جاتا تھا۔ آج اگر حقیقی معنوں میں مسلمان اپنے مالوں کا زکوٰۃ ادا کر دے تو دنیا کے اندر کوئی بھیک مانگنے والا نہیں بچے گا، دنیا کے اندر کوئی محتاج اور غریب اور مسکین نہیں بچے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر صحیح معنوں میں مسلمان کما حق اپنے مال کا پورے طور پر زکوٰۃ ادا کر دے تو کوئی بھی مسلمان بھوکا نہیں مرے گا اور کوئی مسکین اور غریب باقی نہیں رہے گا۔ خلافت راشدہ کو آپ اٹھائیں، زکوٰۃ کا مال اس طریقے سے تقسیم کیا جاتا تھا، کوئی مسکین باقی نہیں رہتا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو آپ اٹھائیں، ایک مرتبہ صدقے کا مال آیا، زکوٰۃ کا مال آیا، لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے، کہا غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ لوگ لے کر گئے، غریب مسکین تلاش کرنے لگے، ان کی حکومت میں کوئی غریب مسکین ہی نہیں تھا، ان کی حکومت میں کوئی غریب مسکین ہی نہیں تھا۔ زکوٰۃ کا مال اس طریقے سے صرف کیا جاتا تھا۔ لوگ آئے، کہا کہ کوئی غریب نہیں بچا ہے، کہا کچھ لوگوں کی شادیاں کرا دو، دیکھا کوئی شادی کرنے کے لیے بھی باقی نہیں ہے تمام لوگوں کو۔ اور وہ دور تھا میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دور تھا کہ امن اور امان اس طرح قائم ہو گیا تھا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ اتنا امن و امان قائم ہو گیا تھا کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ تو آج اگر دنیا کے اندر امن قائم کرنا ہے تو زکوٰۃ کا مال صحیح ڈھنگ سے جو مستحقین ان کے ہیں ان تک پہنچایا جائے، اس کو ادا کیا جائے۔ جاج برنارد شاہ کہتا ہے کہ جس قوم کے اندر زکوٰۃ جیسا بہترین مصرف موجود ہو، اس قوم کے اندر اس قدر غریبی اور مسکینی اور اس قدر بھیک منگائی، یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، آپ اس غیر مسلم کی باتوں سے اندازہ لگائیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس قوم کے اندر زکوٰۃ جیسا بہترین نظام موجود ہو، وہ قوم اس قدر بھوکمری کا شکار ہو، اس قدر بھیک مانگنے کا شکار ہو، یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ میرے بھائی اور دوستوں، اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ کا مال صحیح طریقے سے ادا کر دیا جائے تو کوئی بھی مسلمان غریب باقی نہیں رہے۔